بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 5 باتوں کا علم ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا مختصر سا تعارف۔ آپ کا نام حضرت علی بن ابی طالب اور آپ کا نام اسد بھی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی مشہور کنیتیں ابو الحسن اور ابو تراب ہیں، جبکہ آپ کے 3 لقب انتہائی مشہور ہیں: مرتضیٰ، اسد اللہ اور حیدر۔ آپ کے والد محترم کا نام عبد مناف، کنیت ابو طالب۔ ابو طالب کنیت سے وہ زیادہ مشہور تھے۔ والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت اسد، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بھائی بھی تھے۔ بڑے بھائی کا نام طالب، عقیل اور جعفر طیار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بہنیں بھی تھیں، ام ہانی اور جمانہ، یہ 2 بہنیں تھیں۔ نمبر 2، جس بات کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ ہے حضرت علی کا قبول اسلام کا واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا پہلے ہے جتنے اسلام کی تاریخ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے ہی آپ کا ایمان ثابت ہے۔ چنانچہ اعلان نبوت جتنی اعلان نبوت کی عمر ہے، اتنی ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی عمر ہے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تیسری بات جو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے، وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر آدمی تھے، اور آپ کی بہادری کے 3 مشہور قصے میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو اسلام کی جنگ اور لڑائی ہوئی، اس کا نام تھا غزوہ بدر۔ غزوہ بدر یہ سب سے پہلی اور بنیادی جنگ تھی۔ اس میں سب سے پہلے میدان میں اترنے والے لڑائی کے لیے وہ حضرت علی، حضرت حمزہ، یہ حضرات تھے۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی لڑائی عتبہ بن ربیعہ سے ہوئی، اور آپ نے اس کو آنے واحد میں فی النار کیا، جہنم رسید کر دیا۔ دوسری جو آپ کی مشہور آپ کی بہادری ہے، وہ عمر بن عبد ود کے ساتھ ہے۔ عمر بن عبد ود یہ عرب کا ایک بہت بڑا دیو ہیکل قسم کا شاہ سوار تھا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ 1000 کا اکیلے مقابلہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ غزوہ خندق کے موقع پہ اس آدمی کا مقابلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تلوار مار کے ٹکڑے کر دیا۔ تو یہ آپ کی بہت بڑی بہادری کا واقعہ ہے۔ تیسرا واقعہ وہ غزوہ خیبر کے موقع پہ آپ نے مرہب اور اس کے بھائی حارث کو بھی تڑپا دیا۔ تو یہ 3 آپ کے بہادری کے بڑے واقعات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار تاریخ اسلام میں واقعات ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہوئیں۔ چوتھی بات جو جاننا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اور نکاح۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نکاح ہے، وہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور اللہ پاک نے اس میں سے آپ کو اولاد بھی عطا فرمائی۔ حسن، حسین، زینب الکبریٰ اور ام کلثوم، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد نکاح فرمائے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں 7 نکاحوں کا ذکر ہے، اور ان کی جو ازواج ہیں میں ان کے نام عرض کر دیتا ہوں۔ ام البنین بنت حزام، نمبر 2 لیلہ بنت مسعود، نمبر 3 اسماء بنت حمیس، نمبر 4 صہبا بنت ربیعہ، نمبر 5 امامہ بنت ابی العاص، نمبر 6 خولہ بنت جعفر، نمبر 7 سعید بن عروہ،
یہ وہ خواتین ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح فرمایا۔ یاد رہے کہ یہ ایک وقت میں آپ نے 4 خواتین کو اپنے عقد میں رکھا، تو اس طریقے سے ان خواتین سے آپ کے نکاح بھی ہوئے۔ تو یہ 4 باتیں ہوئیں، اور 5ویں اور ضروری چیز وہ ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ 3 خارجیوں نے حرم کعبہ میں بیٹھ کر آپ کے شہادت کا اور قتل کا منصوبہ بنایا۔ ان میں سے ایک کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم، دوسرے کا نام تھا برق بن عبداللہ، اور تیسرے کا نام تھا عمر بن تمیمی۔ ان 3 بدبختوں نے 3 عظیم الشان اسلام کے رہنماؤں کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تو عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی، اور برق بن عبداللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر بن تمیمی نے یہ کہا کہ میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروں گا، اور یہ 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو ان لوگوں نے تاریخ فکس کی۔ چنانچہ ان میں سے جو ابن ملجم تھا، عبد الرحمن ابن ملجم، وہ کوفہ آیا۔ صبح کی نماز کا وقت تھا، راستے میں بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے تشریف لائے تو اس پر اچانک حملہ کیا۔ اس زور سے حملہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک خون وہ آپ کی داڑھی مبارک تک پہنچ گیا۔ تو آپ نے لوگوں کو آواز دے کر اس کو پکڑوا دیا، اور چونکہ آپ شدید زخمی تھے آپ کو گھر لے جایا گیا، اور پھر 21 رمضان المبارک کو آپ شہید ہو گئے۔ آپ کا جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا، اور کوفہ کے اندر دار الامارہ میں آپ کی تدفین کی گئی۔